قالوا انا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ارے ہم نے ایسا اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے پایا، اسی لیے ہم ایسی عبادت کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان بھی یہی کام کرتا ہے۔ جب ان سے کہو کہ قبر کا پوجنا غلط ہے، قبروں پہ مت جائیے، یہ شرک ہے، بابا اوبا کا واسطہ چھوڑیے، اللہ سے سیدھے ربط اور ضبط کریے۔ ہاں بہت آئے ہیں آپ ہمیں سمجھانے، ہمارے وہ فلاں پیر تھے، یہاں وہاں جتنے تھے، اجمیر، بغداد، کلیر، کچھوچھا۔ اسی لیے تو ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی تھی۔ پیارے نبی نے پوچھا، اے عائشہ ماذا یبکیک یا عائشہ، اے عائشہ تمہارے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ اماں عائشہ نے بیان فرمایا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا، پلسرات پار کر رہے ہوں گے لوگ، اے اللہ کے رسول جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اے پیارے شوہر، اے محمد مصطفیٰ، آپ بھی ہمیں بھول جائیں گے۔ میں اسی قیامت کے مناظر کو یاد کر کے رو رہی ہوں کہ دیکھیے روزانہ سورج پورب سے نکل کر کے پچھم میں ڈوبتا ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کا نظام سسٹمیٹک چلتا ہے۔ اگر اس کائنات کے دو خدا ہوتے یا کئی خدا ہوتے، کئی رب ہوتے چلانے والے، تو بتاؤ دنیا کا نظام چلتا؟ خراب ہو جاتا۔ یعنی یہ دنیا کا یہ نظام سسٹمیٹک جو چل رہا ہے، اس کا چلنا ہی اسی بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے چلانے والے کئی معبود نہیں، کئی رب نہیں، بلکہ صرف ایک ہی رب ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما حاضرین مجلس، پیارے بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کی اس قیام اللیل میں پڑھے گئے 17ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی تمام باتوں پر پوری عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پارے کی شروعات سورہ انبیاء سے ہو رہی ہے اور اس کی شروعات ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بڑی محبت اور الفت کا جذبہ بیان کیا ہے، اور یقیناً وہ رب ہمارے اور آپ کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے۔ یعنی جس طرح ایک پیرنٹس یعنی والدین اپنے بچوں کے تئیں اس کی فیوچر بھوشیہ مستقبل کے تئیں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ بچے تیرا امتحان ہے، امتحان کا وقت قریب ہے، اور ماں باپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کھیل کود میں لہو لعب میں پڑا ہوا ہے، اسے جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے، تو ماں باپ اسے سمجھاتے ہیں، بچے پڑھ لو، تیاری کر لو، آپ کا امتحان آپ کے سر پر ہے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ ناکام رہیں، آپ فیل ہو جائیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ہونہار ہو، کامیاب ہو، دنیا میں اس کا نام روشن۔ ایک ماں باپ کی خواہش اپنے نونہالوں کے تئیں یہی ہوتی ہے، تو جب یہ نونہال غلط کام کرتے ہیں تو ماں باپ انہیں راہ راست پر لانے کی کوششیں کرتے ہیں اور انہیں دنیا کے حالات، واقعات اور زندگی کے تمام معاملات سے واقفیت کرواتے ہیں کہ دیکھو اگر غلط کرو گے تو تمہارا انجام ایسے ہی ہوگا اور تم جو ہے برباد ہو جاؤ گے، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم برباد ہو بلکہ تم اچھے رہو۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی پروردگار اپنے بندوں کے تئیں اتنا مہربان، اتنا شفیق کہ اللہ رب العالمین کے اس بیان سے لگتا ہی نہیں کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہو کہ ہمارا بندہ جہنم میں جائے، یعنی اللہ کو یہ پسند ہی نہیں قطعاً
کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، جہنم کی سزاؤں سے دوچار ہوں، اللہ کبھی نہیں یہ چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو پیغمبروں کا سلسلہ، کتابوں کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب جو ہمیں جنت و جہنم سے متعارف کرا رہی ہے، اللہ کی حقانیت کو یاد دلا رہی ہے، اور اس دن سے ہمیں اور آپ کو خوف دلا رہی ہے کہ اس دن کی تیاریاں کر لو جس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ ان باتوں سے بخوبی واقف ہیں۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، کل ما ہوا آت فہو قریب، کہ ہر آنے والا دن وہ قریب ہے۔ کیا ہے؟ ہر آنے والا دن وہ قریب ہے۔ جیسے عید ہماری ہے، وہ بالکل وہ آئے گی، آ کر کے رہے گی، اس کا وقت ہے، وہ جائے گی نہیں۔ یعنی رمضان اب دیکھیے کس کس طرح سے گزر رہا ہے، اور گزر کر کے عید کے قریب پہنچ رہا ہے۔ یعنی ایک دن وہ بھی آئے گا کہ رمضان چلا جائے گا اور عید بھی چلی جائے گی۔ ایسے ہی زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر سیکنڈ ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ قبر سے قریب ہو رہا ہے، موت سے قریب ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اسی دن کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن کی فکر، اسی دن کا ذکر، اور کہا بندے تم اپنی تیاریاں کر لو۔ اللہ نے بیان فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے تیرے حساب و کتاب کا وقت قریب ہے، یعنی ایک دن تجھے مر کر کے ہمارے پاس آنا ہے اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اے بندے اچھا عمل کر لے، اے بندے تو اپنی زندگی سے غافل نہ ہو جا، یقیناً تجھے میرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو پھر تمہاری حاضری ایسی ہو کہ اچھا ہو اور تم جواب دے لے جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ بڑے پیارے انداز میں سمجھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی اس دن کو یاد دلا کر کے ہمیں بتلا رہا ہے کہ بندے اسی دن کی تیاریاں کر لو۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دن سے غافل نہ ہو، بلکہ اس دن کا فکر کرتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاریاں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ دن ایسا دن ہوگا جس کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے سماعت کی ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ ہم نے جو بھی کچھ کیا وہاں اللہ کے سامنے ہمیں اور آپ کو حاضر ہونا ہوگا۔ یعنی بلا ان 5 سوالوں کے جواب دیے پیارے نبی نے بیان فرمایا، ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے ہرگز نہیں ہٹ سکتے۔ اسی لیے ایمان والو اسی دن سے ڈر جاؤ، اسی دن کی فکر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دلائی ہے۔ تو یہ ذکر کیا گیا کہ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے۔ سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آج وہ ہے تو کل ہماری باری ہے، یہ سب کو جانا ہے۔ اسی دن کی یاد اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے۔ کتنا محبت کرتا ہے وہ اللہ کہ اللہ یہ نہیں چاہتا بندے تم جہنمی ہو، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے تم جنت میں جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت واضح ہے قرآن کے اس بیان سے، اس آیت کریمہ سے۔ اسی لیے اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ بولیے، ہم اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں۔ یہی محبت کا تقاضا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ نبی کے اسوے کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاریں۔
اگر اس کے خلاف ہم نے کیا تو اس کا انجام بولو ہمارے اور آپ کے سر خود ہی ہے اور خود ہم بھگتیں گے. تو پھر اس دن مرنے کے بعد پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبروں کو نبیوں کو اس کائنات میں بھیجا سبھی کے سبھی کیا تھے؟ انسان تھے. اور انسانوں میں اللہ نے کہا وہ مرد تھے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو اے نبی آپ سے پہلے بھیجا ہے وہ سب کے سب مرد تھے اور انسان تھے، یعنی بشر تھے. آدمیوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء و رسول کو اس کائنات میں بھیجا سبھی کے سبھی بشر تھے اور جو ہے عورت کوئی نہیں ان بشر میں سے، انسان میں سے عورت نہیں بلکہ مردوں میں سے اللہ نے نبی اور رسول بنایا. تو ایک بات یہ بھی واضح ہوئی. لیکن اب یہاں پر کفار مکہ کا یہ اعتراض یہ رہا کرتا تھا کہ جو ہمیں میں سے کیوں نبی اور رسول بناتا، اور ہمیشہ فطرت انسانی یہ رہی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ فرشتوں میں سے کیوں نہیں نبی اور رسول بنایا گیا. تو اللہ نے واضح کیا کہ نہیں، میں نے مردوں میں سے جتنے بھی نبی آئے انہی میں سے میں نے رسول اپنا نبی اپنا بندہ بنا کر کے بھیجا. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، انسانوں میں سے تھے، آدمیوں میں سے تھے، نہ کہ فرشتوں میں سے جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے. اب یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو. اگر تمہیں معلوم نہیں ہو تو کوئی بات تو تم کیا کرو، اہل علم سے رابطہ کرو اور تمہیں وہ ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی. یہاں پر چند باتیں یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہیں. آج کا ہمارا جوان، ایک گوگل چلا ہے، موبائل چلی ہے، تو اب مولوی صاحب بہت سارے مولوی صاحب ہیں یہاں، تو عمریاں بہت ہیں. یہاں کے لوگ اکثرا جو ہے وہ عمر آباد سے فارغ ہیں اور ایسے ہی دیگر علماء کرام بھی موجود ہیں آپ کے درمیان، آتے اور جاتے اور رہتے بھی ہیں. لیکن آج کا جوان کا معمول کیا ہے؟ ایک مولانا اسے بہت زیادہ یاد ہے. وہ کون سا مولانا ہے بتا سکتے ہیں؟ سبوں کی جیب میں موجود ہے وہ مولانا. یہ موبائل مولانا جو مولانا گوگل ہے. کیا؟ مولانا گوگل. اس میں کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کسی سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے؟ جو چاہو ٹائپ کرو وہ کھل جاتا ہے، پھٹافٹ مل جاتا ہے. صحیح ہے، مل جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو اس طرح سے قرآن و حدیث ہمیں ملتا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں اور گوگل سے دوا پوچھ کر کے وہ بھی ملتا ہے، گوگل یہ بھی بتاتا ہے کون سی دوا کس کام کی ہے، اور آپ نے بائی دا وے کبھی جو ہے ٹرائی کیا ہے کہ گوگل میں ٹائپ کریں کہ ہمارا پیٹ دکھ رہا ہے اور اس طرح کا معاملہ کون سی دوا، تو وہ دوا بھی بتاتا ہے. تو کبھی آپ نے دوا گوگل سے پوچھ کر کے، ڈاکٹر گوگل سے آپ نے لیا ہے؟ کبھی لے کر کے دیکھو، دیکھنا لینے کی دینی پڑ جائے گی. تو جب آپ جانیں کسی معاملات کو، میٹر کو، تو آپ پھر گوگل میں ریسرچ کریں تو آپ کا انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے پاس علم ہے تو آپ غلط نہیں جاؤ گے، اور نہیں علم ہے تو جو بھی اس نے کہہ دیا وہ آپ اپنا لوگے کہ یہی بات صحیح ہے. اور آج یہی ہے کہ منہج سلف سے جب ہمارا جوان ہٹتا ہے تو دیکھو مودودیت کا فتنہ، دیکھو ایسے شکیل ابن حنیف کا فتنہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے مہدی ہوں، امام مہدی. ارے بھائی امام مہدی تم کیسے مہدی ہو؟ حدیث میں کچھ بتلایا گیا نا
کہ قرب قیامت نشانیاں ظاہر ہوں گی. بتاؤ پہلے کون کون نشانی؟ پہلے چھوٹی نشانیوں کا ذکر کیا گیا. جب چھوٹی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر بڑی بڑی نشانیاں پیارے نبی نے بیان فرمایا. بہت بڑی بات ہے. تو جب یہ نشانیاں بڑی بڑی آئیں گی چھوٹی کے بعد تو جانو قیامت قائم ہو جائے گی. تبھی مہدی بڑی نشانی میں سے مہدی کا ظہور ہے بھائی. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے. جب یہ کل ہوگا تو پھر دنیا کا بولو انتم ہوگا، آخری ہوگا، دنیا کا خاتمہ ہوگا. اب آپ مجھ سے عقیدت رکھنے لگیں اور میں دعویٰ کرنے لگوں کہ میں فلاں ہوں تو آپ مان لیں گے؟ ارے بھائی قرآن اور حدیث جو بیان کیا اس کو تو چھانو اور بینو. کہا نہیں مولوی صاحب دیکھیے وہ جو ہوائی جہاز اڑتی ہے نا اس کے ایسے ایسے ہے نا کان آنکھ نہیں ہے. اور دیکھ رہے ہیں یہ جو آیا نا کرونا یہ سمجھو ایک دجالی فتنہ ہے. ہاں صحیح بات ہے. اب آپ دیکھیے غلط ہمیشہ لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور صحیح کی طرف کم ہی لوگ آتے ہیں. یہ آج نہیں بہت پہلے کا زمانے کا یہ فتنہ رہا ہے. اسی لیے جب کبھی تم کو ایسی کوئی بات بتائے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. مولوی گوگل سے بولو، مولوی گوگل سے پوچھو گے چلے جاؤ گے کھڈے میں. کہاں جانا ہوگا؟ اہل علم کے پاس آنا ہوگا اور منہج کو سمجھنا ہوگا. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ تفسیر تو لوگ کرتے ہیں اور اپنوں سے بھی کر لیں گے. بہت ساری اپنی خرافات، مودودیت کا جو خرافات ہے تفسیر وہ اپنی ذہنیت کا ہے. اور ہمارے اسلاف کی جو تفسیریں ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ وصول اور ضابطے کے حساب سے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ سے، قرآن کی تفسیر صحابہ سے، قرآن کی تفسیر تبع تابعین سے، تابعین سے، قرآن کی تفسیر جو ہے اسلاف سے. یہ وصول اور ضابطہ ہے کہ انہوں نے کیسے سمجھا ہے. اب ہم بھی سمجھنے لگیں گے تو جو چاہیں وہ بھی کہنے لگیں اور آنے والے دن میں قرآن کا بھی انکار، حدیثوں کا بھی انکار کرنے لگیں گے. اور جانتے ہو یہ گمراہ کون ہو رہا؟ اکثر کوئی جاہل یہ دادا بابا نہیں ہو رہے ہیں. یہ ٹائی پینٹ شوٹ ہے نا، آئی ایم اے شوٹنگ ہے نا، آئی ایم فائٹنگ نتھنگ ڈٹنگ، جتنے ہیں نا یہ سب دو چار انگریزی جان گئے تو ایسا لگتا ہے کہ اب ان کے آگے کوئی ہے نہیں دنیا میں اس کائنات میں. بہرکیف انگریزی زبان کی میں مذمت نہیں کرتا کیونکہ زبان ہے، اس کو سیکھا جائے دعوت و تبلیغ کے لیے، زندگی سلیقہ گزارنے کے لیے. میں مخالف نہیں ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اتنا سیکھ کر کے قرآن و حدیث آپ نے نہیں سیکھا تو ظاہر سی بات ہے آپ گمراہ ہوں گے. تو ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے لوگ ہیں جو ایسے فتنوں میں آتے ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کو عربی آتی نہیں ہے، اردو آتی نہیں ہے، تو انگریزی آتی ہے تو اس میں ٹائپ کر دیے تو مولوی صاحب گوگل بتا دیے کہ ایسا ایسا ہے اور ایسا آپ کریے. اسی پہ آدمی بنا پوچھے عمل کر لیتا ہے اور کہتا ہم کو تو سب معلوم. حدیثوں کا مفہوم کیسے سمجھو گے؟ جیسے محدثین نے سمجھایا ویسے سمجھو گے بھائی. اگر اس کے خلاف سمجھو گے تو جو من چاہے وہ کرو. اچھا اب آئیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ اہل ذکر سے یہاں پر لوگوں نے تقلید کا بھی وہ معاملہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے. تقلید کہتے کسے ہیں کہ کسی مخصوص فرد کی، شخص کی فقہ کو اور اس کی باتوں کو بن وعن تسلیم کر لینا، یعنی ویسے ہی مان لینا کسی ایک شخص کی بات کو، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو. لیکن یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پوچھ لو، یعنی یہود و نصارہ تورات انجیل میں سب باتیں موجود ہیں اور کسی ایک شخص کا نام نہیں لیا گیا بلکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تمام کے تمام جاننے والوں سے. یعنی ایک کی تائید اور تاکید نہیں کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو جاننے والے ہیں ان سے ربط کریے، سارے معاملات ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی. تو اس طرح سے تقلید کا بھی رد ہو جاتا ہے اس آیت کریمہ سے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء و رسول بھیجے وہ سب کے سب کھانے والے تھے اور سبھی وفات پانے والے ہیں، کوئی اس دنیا میں رہنے والا نہیں، یعنی سبھی کے سبھی انتقال کر جانے والے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کے اس فرمان سے کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے سبھی کے سبھی بشر تھے اور وہ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے اور اسی طرح سے ان کا بھی وفات ہوا۔ یعنی قرآن کریم کی آیت کریمہ بیان کر رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائیں گے، انتقال کر جائیں گے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ کھانا انسان کھاتا ہے، فرشتے نہیں کھاتے ہیں، کہ فرشتے بھی کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے اور حضرت ابراہیم کو بچے کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ضیافت کے طور پر بھنا ہوا بچڑا لا کر کے ان کے سامنے، جو عربوں کا اپنا رواج رہا اس حساب سے پیش کیا، تو وہ سب کے سب کھا نہیں رہے تھے۔ تو کہا بھائی قال الا تاکلون، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ چنانچہ انہوں نے معاملہ ظاہر کیا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں اللہ کی جانب سے جو آپ کو بچے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتے وہ کھاتے نہیں ہیں، کھانے والے لوگ انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے جتنے رسولوں کو بھیجا سب کے سب کھانے والے اور اسی طرح سے وفات پا جانے والے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بڑی پیاری دلیل دی جا رہی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے روزانہ سورج پورب سے نکل کر کے پچھم میں ڈوبتا ہے اور اسی طریقے سے دنیا کا نظام سسٹمیٹک چلتا ہے۔ اگر اس کائنات کے دو خدا ہوتے یا کئی خدا ہوتے، کئی رب ہوتے چلانے والے، تو بتاؤ دنیا کا نظام چلتا؟ خراب ہو جاتا۔ یعنی یہ دنیا کا یہ نظام سسٹمیٹک جو چل رہا ہے، اس کا چلنا ہی اسی بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے چلانے والے کئی معبود نہیں، کئی رب نہیں، بلکہ صرف ایک ہی رب ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کی وضاحت کی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ یاد کر لو کہ اگر اس روئے زمین میں کئی خدا ہوتے، کئی چلانے والے ہوتے اس دنیا کے نظام کو، تو فتنہ و فساد برپا ہو جاتا، یہ دنیا کا نظام نہیں چل پاتا۔ اس دنیا کا نظام سسٹمیٹک چلنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اللہ رب العالمین صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طنز کر رہے تھے۔ کیا طنز کر رہے تھے؟ ارے یہ تو محمد انتقال کر جانے والے ہیں، یہ بھی تو ایک دن وفات پا جانے والے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ کفار مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ آج کے مسلمانوں سے بولو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملات میں کہ آپ انتقال کر جانے والے ہیں، کفار مکہ کا عقیدہ اس معاملے میں مسلمانوں سے اچھا رہا ہے۔ جو قرآن نے بیان کیا کہ آپ وفات پا جائیں گے، تو وہ کہہ رہے تھے، طنز کر رہے تھے کہ ارے یہ تو محمد انتقال کر جانے والے ہیں۔ تمام طرح کے طعن و طنز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی آئے اس دنیا سے چلے گئے، اور اگر آپ اس دنیا سے گئے وفات پا گئے
تو افئن مت فہم الخالدون، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ انتقال کر جائیں گے، آپ وفات پا جائیں گے، ارے کیا یہ لوگوں سے پوچھو کہ یہ ہمیشہ کے ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں رہنے والے ہیں؟ اللہ نے آگے بیان فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے میرے حبیب آپ ہی نہیں جائیں گے، بلکہ یہ جو کفار مکہ کہہ رہے ہیں یا اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں سبھی فنا کے گھاٹ اتر جانے والے ہیں، سبھی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اعمال، جو ہمارے اعمال ہوں گے وہ اعمال تولے جائیں گے، لیکن اب اس پر ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، a question arises، کہ سوالوں کا سلسلہ کھڑا ہو رہا ہے کہ جو ہے اعمال تو کہیں کس طرح سے تولا جائے گا، کوئی جسم نہیں یا کوئی ایسا وہ شکل میں نہیں کہ اسے تولا جائے گا، کیسے تولا جائے گا؟ تو آج کے اس دور میں یہ بھی کوئی ہمیں اور آپ سے چھپی اور ڈھکی بات نہیں ہے، سائنسی ایجادات کے ذریعے ان تمام معاملات کو سمجھنا بھی عقلاً بڑا آسان ہو گیا ہے۔ وہ کیسے کہ جو چیزیں پیمانے میں نہیں تھیں اس کو بھی سائنسدانوں نے پیمائش میں تول لیا ہے، پیمائش اس کا کر دیا ہے، جیسے سردی ہو، گرمی ہو، کتنا ٹمپریچر ہے، یہ ساری چیزیں کیسے ہیں؟ اس کی کوئی شکل دکھائی پڑ رہی ہے کہ اسے ترازو میں تولا جائے؟ نہیں، لیکن پھر بھی پیمائش میں وہ سب کے سب آ گئے ہیں۔ تو اب بتائیے، جب ایک انسان اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سے وہ انسین چیز کی جو دکھائی نہ دے، اس کی کوئی شکل نہ ہو، پھر بھی وہ پیمانے میں تول سکتا ہے، تو کیا اللہ ہمارے عملوں کو تول نہیں سکتا ہے؟ تول سکتا ہے۔ اچھا آئیے، اب اگر اتنی بات سمجھ گئے تو اب سمجھاتا ہوں میں آپ کو کہ قیامت کے دن قرآن جو پڑھ رہا ہوگا، صاحب قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ قرآن خوبصورت جوان کی شکل میں آئے گا، انسانی شکل میں خوبصورت جوان کے روپ میں آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا وہ عمل ہوں جو دنیا میں تم راتوں کو جاگ کر کے، میں قرآن ہوں جو دنیا میں تم جاگ کر کے راتوں کو اور رمضان میں بھوکھو رہ کر کے، پیاسے رہ کر کے آپ نے تلاوت کی ہے، میں وہی ہوں۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسانی شکل میں اس عملوں کو خوبصورت انداز میں میزان میں قائم کرے گا اور پھر اس کی پیمائش کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بیان کیا گیا کہ مومن کی اعمال اچھے اور خوبصورت شکل میں، اچھے انداز میں آئیں گے، اور بدکار کے اعمال اس کے قبر کے اندر جو ہے بد شکل میں آئیں گے، انتہائی خطرناک ہوں گے۔ تو ان تمام معاملات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ وہ قادر ہے، انہو علی کل شیء قدیر، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، بس ہمیں اور آپ کو مان لینا ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں، یقیناً وہ سارے معاملات ہو کر کے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔
اللہ قیامت کے دن میزان قائم کرے گا، یعنی صرف ایک ترازو کا تذکرہ نہیں، کئی ترازوؤں کا تذکرہ الفاظ کے اندر بیان کیے گئے۔ اللہ اکبر، یعنی انسان جو بھی کچھ کیا ہوگا، وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، یعنی ایک رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر، جس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، دھوپ میں اڑنے والا وہ ذرہ، وہ دھول کے ذرات، اس کے برابر بھی اگر نیکیاں کی ہوں گی، جو بھی ہوں گے برائیاں، وہ سب کے سب کی پیمائش کی جائے گی۔ انسانوں، اتنا کٹھن معاملہ ہوگا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، بندے تیرے سارے اعمال کا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہے، ہم کافی ہے۔ انسانوں، اے اللہ والو، آج دنیا میں آدمی کوئی کرائم کر بیٹھتا ہے، پولیس کے سامنے جواب نہیں دے پاتا ہے، یا یوں ہی کوئی ظلم کر لے یا کوئی گناہ کر لیتا ہے، انسان جب اس سے پوچھتا ہے تو انسان جواب نہیں دے پاتا ہے۔ اے انسانوں، ہم گناہوں میں لت پت اتنے ہیں، اس مولا کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری گاڑیاں پھنس جائیں گی۔ اسی لیے تو ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی تھی۔ پیارے نبی نے پوچھا، اے عائشہ ماذا یبکیک یا عائشہ، اے عائشہ تمہارے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ اماں عائشہ نے بیان فرمایا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا، پلسرات پار کر رہے ہوں گے لوگ، اے اللہ کے رسول جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اے پیارے شوہر، اے محمد مصطفیٰ، آپ بھی ہمیں بھول جائیں گے، میں اسی قیامت کے مناظر کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ انسانوں، کبھی آپ نے فکر کیا مسلمانوں، رمضان آیا، جیسے آئے ویسے چلا جائے؟ یاد کر لو، لوگ کہتے ہیں نا کہ جو کرنا ہو اسی دنیا میں کر لو، مرنے کے بعد ڈائیلاگ ہے اپن کا کہ مرنے کے بعد وہاں کون دیکھتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ کیا آپ کو انہی باتوں پر زیادہ یقین اور اعتماد ہے کہ مرنے کے بعد گناہ بھی کرو اور چیلنج بھی بولو کہ مرنے کے بعد وہاں کون دیکھنے جائے گا؟ تو یاد کر لو، وہاں بھی بولو دکھایا جائے گا۔ کیا ہو جائے؟ دکھایا جائے گا۔ وہ کیسے دکھایا جائے گا؟ جنت و جہنم کے درمیان سے حجابات کو اٹھا لیا جائے گا۔ جنتی دیکھیں گے کہ یہ جہنم میں ہے، جہنمی دیکھیں گے یہ جنت میں ہے، تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں جہنم میں چلے آئے ہیں؟ آپ تو بڑے اچھے تھے، بڑے پرہیزگار تھے، آپ عبداللہ عبد الرحمن تھے، بڑے عبادت گزار تقوی شعار تھے، لیکن اس کا سارا معاملہ غلط ہی رہا۔ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، میں نمازی نہیں تھا، میں اللہ کا فرما بردار نہیں تھا، اسی لیے جہنم میں۔ تو وہاں بھی دکھایا جائے گا، پاپ کے پاپ سب الگ ہو جائیں گے، سارے معاملات واضح ہو جائیں گے۔ اسی لیے ڈرو، اس دن سے خوف کھاؤ انسانوں، اے اللہ والو۔ اس کے بعد آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم والوں نے کہا کہ عید کا دن تھا، چلیے عید کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ نہیں گئے، اور جو تمام کے تمام بت تھے ان بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اس کے گلے میں جس آلے سے جس کو کلہاڑی کہا گیا اس کو گلے میں لٹکا دیا، اور اس کے بعد لوگ آئے تو دیکھا کہ ارے بھائی، ہم لوگ
جو ہے یہ جو معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا غلط انجام کس نے کیا ہے؟ چنانچہ بات تلاش میں یہ آئی کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایسا سارا معاملہ تو میں نے سنا ایک جوان ابراہیم ہے، اسی کا کارنامہ ہوگا۔ چنانچہ کہا گیا قالوا فأتنا، کہ لایا جائے ابراہیم کو، لائے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پوچھا کہ بتاؤ کہ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، یہ سارے کارنامے اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ آپ ہی نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فاسألوہم، کہ اگر آپ کے یہ معبود صحیح معنوں میں ہیں تو آپ کیا کیجئے، ان کے بڑوں نے یہ کام کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں ان کانوا ینطقون تو ان سے پوچھ لیجئے، آپ ان سے پوچھ لیجئے، یہ کام تو اس کے بڑے نے کیا ہے۔ یعنی یہاں پر بڑے سے مراد ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ہی تھے، دوسرا جو بت تھا ان کا نسبت نہیں کیا گیا، صرف بڑے کا نسبت کیا، اور وہ بڑا بت تھا تو اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ تو یہاں بیان کیا گیا کہ ایہام اور تعریض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کام لیا۔ تو اب اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جوابات خود وہ قوم کے لوگ نہیں دے پائے کہ بھائی اگر ہم نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے تو پوچھ لیجئے، معاملہ واضح ہو جائے گا۔ تو آپ کیوں ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں؟ لاچار کر دیا کہ جو نہ بول سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، نہ آپ کو فائدہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اپنے باپ کو، اپنے قوم کو بھی کہا، تو قوم والوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ قالوا انا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ارے ہم نے ایسا اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے پایا، اسی لیے ہم ایسی عبادت کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان بھی یہی کام کرتا ہے۔ جب ان سے کہو کہ قبر کا پوجنا غلط ہے، قبروں پہ مت جائیے، یہ شرک ہے، بابا اوبا کا واسطہ چھوڑیے، اللہ سے سیدھے ربط اور ضبط کریے۔ ہاں بہت آئے ہیں آپ ہمیں سمجھانے، ہمارے وہ فلاں پیر تھے، یہاں وہاں جتنے تھے، اجمیر، بغداد، کلیر، کچھوچھا، اور اسی طرح سے وہ جو ہے کیا نام ہے آپ کا گلبرگہ، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ کیا سب غلط ہیں؟ یہ سب غلط تھے، اور ہمارے باپ دادا جس کی پوجا کرتے تھے وہ ابھی تک غلط تھے۔ تو لوگ یہی بات کہتے ہیں، تو یہی بات تو ان مشرکوں نے کہا تھا، قالوا انا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھیے معاملہ تمہارا بڑا الٹا ہے، اور جو تم یہ کہہ رہے ہو یہ سارے کے سارے معاملات تمہارے غلط ہیں۔ اس کے بعد جو معاملہ کیا گیا بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے نقل فرمایا کہ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا یہ تمہارے باپ دادا کیے تھے، یہ سب کے سب گمراہیوں کا پلندہ ہے، ابھی تک وہ گمراہ تھے، لہٰذا تم اسے چھوڑ دو، یہ تمہارے سارے طور طریقے غلط ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظالموں نے جو ہے جس طرح سے بے دردی کا مظاہرہ کیا، وہ آپ ہر سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے قربانی کے موقع پر آپ کو یاد کیا جاتا ہے، آپ کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کی، ہمیں اور آپ کو تاکید فرمائی ہے، اور ہر اہل ایمان یہ کرتا ہے۔ تو جب لوگ اپنے ارادوں میں، ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوئے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے مقابلہ بڑے لوگوں سے اسلام کا رہا ہے، دین کا رہا ہے، پیغمبروں کا رہا ہے۔ تو کیا کیا کہ حضرت ابراہیم کو کے لیے کہ اب اسے کیسے ختم کیا جائے، کیسے دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے،
تو بادشاہ وقت نے حکم دیا اور لوگوں نے آگ جلائی اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے دردوں نے ڈھکیل دیا، لیکن جیسے ہی اس آگ کے اندر ڈالے گئے اللہ تبارک و تعالی آگ کی یہ صدا اس آگ سے ٹکرائی کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ حضرت ابراہیم کو ظالموں نے آگ کے حوالے کر دیا کہ اب یہ ابراہیم ختم ہو جائیں، سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بے دردوں نے ڈالا تو اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو میرے حکم سے میرے خلیل ابراہیم کے لیے باعث سرد و رحمت بن جا۔ اللہ اکبر! ایک اس آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم رکھا اور اللہ رب العالمین کے فرمان پر اس آگ نے عمل کیا اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم آگ سے نکلے۔ اسی لیے شاعر نے بیان فرمایا کہ نارے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، نارے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لیے۔ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم نکلے۔ تو یہ ہے اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کا اور تذکرہ ہے، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑا، اللہ نے ان کی پریشانیوں کو دور کیا۔ اور ایک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا بالخصوص تذکرہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر کے بھاگے اللہ کے حکم کے بغیر، تو کشتی میں جب سوار ہوئے تو قرآن اندازی کے ذریعے نام آپ ہی کا آیا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو آگ کے حوالے دریا کے حوالے کر دیا گیا اور مچھلی نے انہیں اللہ کے حکم سے نگل لیا۔ اب اس قید و بند کی صعوبت میں حضرت یونس علیہ السلام نے جسے پکارا، وہ کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ یعنی سارے راستے مسدود ہیں اور انسان ایک مچھلی کے پیٹ میں قید ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی گوشے میں ہو، یہاں تک کہ اسے کسی کمرے میں جیل قید خانے میں بند کر دیا جائے، اللہ کو پکارے، اللہ اس کی فریاد کو بولو سننے والا ہے۔ اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سنن ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے روایت کو صحیح قرار دیا کہ جو بھی ایمان والا شخص مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھ کر کے کوئی بھی دعا جائز مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعاؤں کو بولو قبول فرمائے گا۔ یعنی جو حضرت یونس نے دعا کی تھی وہ دعا پڑھ کر کے ہم جو بھی دعا مانگیں گے، پیارے پیغمبر نے کہا کہ وہ دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ اسی لیے آپ جب بھی مانگیے دعا تو ضرور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیں۔ کیا کہا تھا؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
पुकार उठे, सारे रास्ते मसदूद हो चुके हैं। मौला ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तेरी जात पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं ये खताकार हूँ, अल्लाह मैं ये गुनहगार हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे माफ़ फरमा। ऐसा जब बंदा मांग करके अल्लाह से अपनी फरियादों को रखेगा, अल्लाह उसके मांग को, उसकी दुआओं को रब्बुल आलमीन पूरा फरमाएगा। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो इसलिए हमें अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल रखना चाहिए। उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि अल्लाह इस आसमान को लपेट लेगा। क्या करेगा? लपेट लेगा। और बयानात से हदीस और कुरान के पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन आसमान और ज़मीन को अपने हाथों में लपेट लेगा। जैसे बाल होता है, बाल की तरह अल्लाह अपने हाथ में लपेट करके कहेगा, बाल की तरह उछालेगा, ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ हैं दुनिया के ज़ाबिरो जालिम? कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा। कहाँ हैं वो लोग जो दुनिया में अपने आप को खुदा कहते थे, जो दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा बनते थे? कहाँ वो लोग? कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा। ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ चले गए वो जाबिर और मुतकब्बिर लोग? तो कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा। आज के दिन किसकी बादशाहत है? खुद ही जवाब ना आएगा तो अल्लाह खुद ही जवाब देगा। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज के दिन उसी अल्लाह की, उसी वाहिद क़हार की बादशाहत है। ऐ इंसानों, ऐ अल्लाह वालों, तो अल्लाह ने यहाँ पर जिक्र फरमाया, यौम नत्वी अस्समाअ कतई सिजिल्लि लिलकुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो बुलंद बाला आसमान है, एक दिन ऐसे ही अपने हाथ में लपेट लेगा जैसे खुतूत का तुमार, खुतूत का दफ्तर लपेट लिया जाता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बुलंद बाला आसमान को परवरदिगार आलम क्या करेगा? ख़त्म कर देगा, अपने हाथ में लपेट लेगा। ये बयान किया गया। सूरह हज की शुरुआत हो रही है और अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी कायनात को खिताब करते हुए कह रहा है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बयान फरमा रहे हैं, क़यामत का तारुफ अल्लाह पेश फरमा रहा है, इंट्रोडक्शन अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि ऐ लोगो उस दिन से डरो, उस दिन से खौफ खाओ। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत के दिन से डरो जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया उस दिन का ज़लज़ला बड़ा अजीबो गरीब होगा, बहुत बड़ी चीज़ होगी। अल्लाह ने बयान फरमाया, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। वो इतना कठिन दिन होगा, इतना सख्त दिन होगा कि दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पिलाए बच्चे को भूल जाएगी। यूँ तो दुनिया में माँ बाप को सारे बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन बिलखुसूस वो बच्चा जो अभी माँ के पिस्तान से दूध पी रहा हो, जितना प्यारा होता है वो माँ उस दिन अपने दूध पिलाए बच्चे को भूल जाएगी। और जो है हर हामिला के हमल गिर जाएंगे, साकित हो जाएंगे। कुरान ने बयान फरमाया कि तुम देखोगे कि जैसे लोग नशे में हैं, लेकिन वो नशा नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ इंसानों, वो क़यामत का दिन, वो अज़ाब बड़ा सख्त होगा, वो मामला बड़ा कठिन होगा। ये अल्लाह के जानिब से होगा। इंसानों, अल्लाह वालों, ये होगा मामला। और अगर आपको यकीन ना आए तो ज़लज़ले बहुत आए हैं। आपने देखा होगा
کہ لوگ گھروں میں موجود تھے، جس حالت میں تھے لوگ ویسے ہی نکل کر کے گھروں سے میدانوں میں بھاگ نکلے. کیا ہے؟ بھاگ نکلے. اب چونکہ دنیا کا اپنا ایک اصول ضابطہ ہے کہ میدان میں نکل جاؤ وہاں بچ جاؤ گے، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی بچے گا؟ ایسا ابھی حالیہ زیادہ دن نہیں ہوئے، لاک ڈاؤن سے پہل جو زلزلہ آیا تھا، ایسے زمینوں کو، بلڈنگوں کو ہلا رہا تھا کہ ہر انسان حواس باختہ تھا، جو جس حالت میں تھا وہاں سے وہ باہر نکلنے کی کوشش کیا تھا. یہ سارے معاملات تھے. اس دن دیکھا آپ نے کہ انسان ایک دوسرے کو بھول گیا، کوئی کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کہ وہ قیامت اتنا کٹھن، اتنا سخت ہوگا کہ وہ کیسے دیکھنا گوارا کریں گے لوگ. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، ہر حاملہ کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے سب نشے میں دھت ہیں، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب سخت ہوگا. اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس دن کی تیاریاں سختیوں سے پہلے کر لینا ہوگا. اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں، آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. آپ لوگ موبائل بہت دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن بہت دیکھتے ہیں، تو ایسے ہی ایک مدعا اور اٹھا تھا. کیا مدعا جانتے ہو؟ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے، اب ہندی میں زیادہ سوٹیبل پڑے گا، انہی کا لفظ ہے، تمہارے پوروج کیا تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ تمہارے پوروج ہاں کیا تھے؟ ہندو تھے، نان مسلم تھے، یعنی وہ مسلمان نہیں تھے. یہ کافی دنوں تک چلا ہے اور ڈیبیٹ پہ ڈیبیٹ ہوتا رہا ہے کہ تمہارے پوروج جو ہے مسلمان نہیں تھے. گھر واپسی، آؤ گھر واپسی کا نعرہ یہ چلتا رہا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سچ مچ میں ہمارے دادا جو ہے وہ ہمارے پوروج غیر مسلم تھے؟ کیا سچ مچ میں جیسا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پوروج مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، یہ صحیح ہے؟ اچھا، ابھی بھی شک ہے. لگتا ہے اتنا آپ نے سن لیا ہے، کیونکہ میڈیا کا کام ہے اتنا جھوٹ کو اتنی بار ریپیٹ کرو کہ لوگ اسی کے قائل ہو جائیں. آج لوگوں کی مانسکتا ویسے ہی ہو گئی. بہرکیف میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے پوروج مسلمان تھے، نان مسلم نہیں تھے. یہ میں نہیں بلکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، اور چیلنج ہے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے. اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اللہ نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، اے مانو سنتان، اے آدم کی سنتان، اے آدم کی اولاد، جو ہے تمہارے ماں باپ ہے دنیا کے لوگوں، ایک ہی رہے، وہ آدم اور حوا رہے ہیں. یعنی پتہ یہ چل رہا ہے قرآن کے اس بیان سے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کسی بھی برادری کے ہو، سب کے ماں باپ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم سب کے ماں باپ آدم و حوا رہے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آئی نا؟ اب یہ قرآن کا بیان. اب یہ میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دادا صحیح معنوں میں غیر مسلم تھے یا مسلمان تھے. پڑھیے اسے سورہ حج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ نے سارا کھیلا پلٹ دیا ہے
اللہ رب العالمین نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اے لوگو هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، تم سب کے سب ایک ہی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا هو سماکم المسلمین، میں نے تم سب کے سب کو مسلمان بنایا۔ کیا بنایا؟ مسلمان بنایا ہے۔ کہ اللہ نے کہا ہوا سماکم المسلمین، کہ تم سب کے سب مسلمان تھے من قبلو، اس سے پہلے بھی، یعنی قرآن سے پہلے بھی، نبی کے آنے سے محمد کے اور جتنے بھی رہے ہیں وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ وفی ہذا، اور اس میں بھی بیان کیا گیا کہ ہاں تم مسلمان ہو، تمہارے پوروج تمہارے دادا مسلمان تھے۔ اب اگر نہ مانے تو ایک دلیل اور لے لو، پڑھو سورہ شعراء کی آیت نمبر 30، اللہ نے بیان فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے اسی دین کو مقرر کر دیا، دین اسلام کو، جو ابراہیم کا دین تھا، نوح کا دین تھا، موسیٰ کا دین تھا، عیسیٰ کا دین تھا۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ دین اسلام یہ نیا نہیں، اور مسلمان بولو نیا نہیں۔ یعنی باپ ہمارے دادا آدم علیہ السلام مسلمان تھے، تو اس لیے ہمارے پوروج نان مسلم نہیں، ایمان والے تھے، تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ سارے اشکال آپ کے سامنے واضح ہو گئے۔ اچھا، دوسری چیز اس میں ایک اہم بات اور رہ گئی، ہوا سماکم المسلمین۔ اب نام نہاد مسلمان کیا بولتے ہیں کہ اللہ نے جب قرآن میں کہا ہے کہ تم مسلمان ہو تو تم کاہے یہ لیبل وہ لیبل ایسا ویسا لگاتے ہو؟ دلیل بڑی ٹھوس ہے۔ کیا ہے دلیل؟ بڑی ٹھوس ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو یاد کر لیجئے کہ یقیناً ہماری پیدائش اور ہمارا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام ہی میں کیا، لیکن یہ جو مارکیٹ میں لیبل ہے، یہ اہل حدیث ہے یا یہ ہے یہ صرف لوگوں کی اپنی تفریق کے لیے، تاکہ لوگ پہچان سکیں حق کیا ہے، غلط کیا ہے، باطل کیا ہے۔ باقی تو سبھی کے سبھی مسلمان ہیں، تو کیا لیبل لگانا غلط ہے؟ نہیں، دنیا میں پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے آدمی اپنے لیبل کو بیان کر سکتا ہے، ورنہ سبھی کے سبھی آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جب مسلمان بنایا تو ہم فخر سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ایسی باتیں آئیں اپنی پہچان کی حق کیا ہے، صحیح کیا ہے مسلمانوں میں، تو ہم ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ ہیں اور ہمارا منہج یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور سچی سمجھ کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔